نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ انسان جو نیت کرتا ہے اس نیت کا دار و مدار عمل پر ہوتا ہے کہ عمل بھی تب انسان کا ٹھیک ہوگا کہ جب نیت ٹھیک ہوگی۔ اگر انسان کی نیت خراب ہے اور عمل وہ اچھے بھی کر رہا ہے تو اس کے عمل کارگر نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اعمال کے ساتھ ساتھ انسان کی نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ کس طرح ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو نیت اس کی یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، نیت اس کی یہ ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں، تو یہ بندہ ریاکار ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، عمل تو اچھا کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت کے اندر خلل ہے، تو اس نیت کے خلل ہونے کی وجہ سے، نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور اس سے اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو جی کتنا قرآن پاک پڑھنے والا ہے، دیکھو جی کتنا بزرگ ہے، اور اس کی نیت بھی یہ ہے کہ لوگ مجھے بزرگ کہیں، لوگ میری تعریف کریں، تو اس کی نیت خراب ہے، لہذا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ تو سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، لوگ جو مرضی کہیں یا نہ کہیں وہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کی جزا ضرور دیں گے، اللہ پاک اس سے راضی ہوں گے۔ اور قرآن پاک یا کوئی نیک عمل اس وجہ سے کر رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور اس کے اعمال کا اچھا بدلہ دیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا اور ایک فقیر کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ وہ بڑا بزرگ انسان تھا، نیت اس کی ٹھیک تھی، اللہ پاک نے اس کو بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ تو کوئی بندہ اس کو خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بادشاہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، اور فقیر کو دیکھا فقیر جہنم کے اندر ٹہل رہا ہے، فقیر جہنم کے اندر ہے۔ تو بعد کے اندر جب اس خواب کو اس شخص نے کسی عالم کے سامنے بیان کیا تو اس شخص نے، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ بادشاہ دنیا کے اندر رہتا تھا، لیکن اسے درویشوں اور فقیروں کو دیکھ کر رشک آتا تھا کہ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کے کتنے ہلکے کام ہیں، اور یہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، کاش کہ یہ درویشی مجھے بھی مل جائے۔ اور یہ فقیر جو جہنم کے اندر گیا ہوا ہے، یہ دنیا کے اندر رہتا تھا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ اس کو رشک آتا تھا بادشاہوں پر کہ کاش کہ میں بھی بادشاہ بن جاؤں۔ تو دنیا دولت کے پیچھے
پڑا رہتا تھا لیکن اس کا وس نہیں چلتا تھا، جس وجہ سے اس نے دنیا کو حاصل نہ کر سکا، لیکن نیت اس کی یہ تھی کہ یہ سارا کچھ مجھے مل جائے، تو اس وجہ سے اس کے اعمال خراب تھے، اوپر سے تو فقیر بنا ہوا تھا، لیکن اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا گیا، نیت اس کی خراب تھی۔ اور بادشاہی کے اندر رہ کر بھی اس کی نیت ٹھیک تھی، نیت کے اندر اس کی یہ بات تھی کہ مجھے کاش کہ یہ فقیری مل جاتی اور میں ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتا، تو اس نیت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ اسی طرح ہم مسجد کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارا دل باہر لگا ہوا ہے، تو یہ سمجھے کہ ہم مسجد کے اندر نہیں، ہم باہر ہیں، تو مسجد کے اندر بیٹھنے کا ثواب پھر نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہم باہر کچھ کام کر رہے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ مسجد چلے جائیں، وہاں جا کر بیٹھ جائیں، تو اس کو اس نیت کی وجہ سے مسجد کے اندر بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ تفصیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔